اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹریگر آف نالج میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ماہ ربیع النور کی آمد ہے، اسی نسبت سے آج کی یہ ایپیسوڈ نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ آج ہم جن 4 کتب کا ریویو آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ ان ساری کتب کو منہاج پبلیکیشن کی ایپ سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، اور جو اردو کتب کا ریویو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، آپ ان کو انسٹنٹلی ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج میں جس کتاب کا ریویو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں یہ واقعی ٹریجر آف نالج ہے۔ یہ کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شہرہ آفاق کتب میں سے ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کتاب کو اس ٹاپک کا اگر ہم انسائکلوپیڈیا کہیں تو بجا ہوگا، کیونکہ اس میں تمام دلائل شریعہ کو بڑے حسن ترتیب کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب 787 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے 11 چپٹر ہیں، اور اگر ہم اس کی بیبلیوگرافی کا جائزہ لیں تو وہ 400 کتب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا آغاز حضور شیخ الاسلام بہت پیاری سورہ یونس کی آیہ مبارکہ سے کرتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس اے محبوب، آپ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو باسط محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ کتاب کتنی مستند ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مصنف ہمیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن حکیم سے، پھر احادیث مبارکہ سے استدلال پیش کرتے ہیں، پھر باقی انبیاء کے تذکار میلاد کا بیان اس کتاب میں ہے۔ میلاد النبی کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ائمہ محدثین کی نظر میں جشن میلاد النبی کی کیا حیثیت ہے وہ شیخ الاسلام اس میں بتاتے ہیں۔ پھر یہ سوال کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے میلاد مصطفیٰ کیوں نہیں منایا، اس کا جواب تسلی بخش اس کتاب میں دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہ جشن میلاد النبی ہمیں منانا کس طرح چاہیے، یعنی اس کے اجزائے تشکیلی کیسے ہوں، تو اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ مجالس و اجتماعات کا اہتمام ہم کریں، ہم اس میں بیان سیرت و فضائل نبوی کریں، ہم مدحت نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، ہم صلوات و سلام اس میں پڑھیں، پھر اس میں قیام ہو، اہتمام چراغاں ہوں، کھانا کھلایا جائے، ضیافت میلاد ہو، اور پھر جلوس کا اہتمام ہو، اور پھر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرعیہ اسپیکٹ کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل اسپیکٹ کیا ہے، کلچرل اسپیکٹ کیا ہے، انسٹرکشنل اسپیکٹ کیا ہے، دعویٰ اسپیکٹ کیا ہے، اور پھر موٹیویشنل اسپیکٹ کیا ہے، اور اسپریچول اسپیکٹ کیا ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ میلاد النبی منانا بدعت ہے یا نہیں، اس کا جواب بھی یہ کتاب ہمیں دیتی ہے۔ اور آخر پر جشن میلاد النبی کے حوالے سے ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے، اس کی اعتقادی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام بتاتے ہیں، اور آخر پر اصلاح طلب پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ بلا تاخیر چند چپٹرز کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا جو سب سے پہلا چپٹر ہے وہ یہ ہے کہ جشن میلاد النبی اور شاعر اسلام تاریخی تناظر میں۔ معزز ناظرین، ہمارے بلیفز، ہماری انر گروتھ اور ہماری اسپرچول جو لائف ہے وہ ساری کی ساری ذکر کرنے، یاد کرنے اور چیزوں کو یاد رکھنے اور پھر ان چیزوں کی یاد منانے پر بیس کرتی ہے۔ ہمارے روٹین میٹرز، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری گفتگو، ہماری ایجوکیشن، ہمارا سوشل سرکل، الغرض جملہ تمام امور زندگی اس علم پر بیس کرتے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، پھر اپنی میموری میں سیو کرتے ہیں۔ اسی سے ہمارا وے آف لائف ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اسی سے ہماری ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں، ہماری کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ گویا یاد کے بغیر ہماری پوری زندگی دیوانگی ہے۔ تو اس طرح محترم ناظرین، قرآن کریم کے بھی نظام ہدایت میں یاد کو سیلیبریٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
قرآن حکیم کے مطابق سابق انبیاء کرام کی یاد منانا اور ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ ان کے واقعات کو بار بار یاد کرنا ضروری ہے، جیسے نماز فجر جو ہم ادا کرتے ہیں، وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے نماز فجر بنا دیا تاکہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں ساری عمر۔ اس کے بعد ہماری نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ہماری نماز عصر سیدنا عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے، نماز مغرب سیدنا داؤد علیہ السلام کی یادگار ہے، اور نماز عشاء آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح اگر ہم شاعر حج کو دیکھتے ہیں تو احرام باندھنا، طواف کرنا، اس کے بعد قیام مقام ابراہیم، عرفات، مزدلفہ اور منا، پھر ظہرین اور مغربین کی ادائیگی، قربانی، کنکریاں مارنا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی یادگاریں ہیں، اور پھر ان کو شیخ الاسلام قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، وہ ساری بات کر کے شیخ الاسلام یہ ثابت کرتے ہیں کہ یاد کو منانا اور پھر آقا علیہ السلام کی ولادت کی یاد کو منانا بدرجہ اولا ہم پر فرض ہے۔ اس کتاب کا دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے واقعات مسرت و غم کی یاد۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کائنات کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ جس دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی، خوشی کے اظہار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور دن ہو ہی نہیں سکتا۔ غم ہو یا خوشی ہو، انسان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے کئی واقعات مذکور ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے امت کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب بھی خوشی کا کوئی لمحہ یاد کرو تو اس لمحے کی کیفیات اپنے اوپر طاری کر لو، اور جب کوئی لمحہ مصائب و آلام یاد آئے تو غم کی کیفیات میں ڈوب جاؤ۔ جیسے یوم موسیٰ منانے کے لیے عاشوراء کے دن حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی حکم دیا۔ اسی طرح یوم نوح منانے کے لیے عاشوراء کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی تاکید کی۔ اسی طرح یوم تکمیل دین جو کہ جمعہ اور عرفات کے دن ہیں، ان کو بطور عید منانے کا حکم دیا۔ پھر مقام حجر سے گزرتے ہوئے قوم سمود کے اس کنویں سے پانی پینے سے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے مشرب سے پانی پینے کا آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ ایون وادی حجر سے گزرتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم سمود کے عذاب کو یاد کرتے ہوئے جلدی سے اس وادی سے گزرنے کا حکم دیا، اور حضور نے صحابہ فیل پر عذاب کے تصور سے وادی محصر سے جلدی گزرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، بڑھتے ہیں چیپٹر 3 کی طرف، جس میں ہمیں شیخ الاسلام قرآن کی جانب لے کر چلتے ہیں کہ قرآن خود تذکرہ میلاد انبیاء کرتا ہے۔ بعض ماڈرن ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت تو ہو چکے، تو اس کے آثار و واقعات بھی رونما ہو چکے، تو فی زمانہ ان کے ذکر و بیان کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اب آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اس اسوہ حسنہ کے بیان پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ سوچ غیر قرآنی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کی ولادت کا ذکر اتنے اہتمام سے کیا ہے کہ انسانی ذہن میں آنے والے خیال تک کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ میلاد نامہ یحییٰ سورہ بقرہ میں پڑھیں تو آپ کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ میں بے موسم پھل کو دیکھ کر اولاد کا دعا مانگنا، پھر بیٹے کی ولادت کی خوشخبری ملنا، پھر اللہ سے سوال، اس کا جواب ملنا، سب کا ذکر بڑی تفصیل سے قرآن پاک میں آیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے میلاد نامہ عیسیٰ بیان کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد نامہ پڑھیں تو بڑا روح پرور ہے، بڑا ایمان افروز ہے، بڑا فکر انگیز ہے۔ حضرت موسیٰ کا، پھر حضرت مریم کا میلاد نامہ بڑی تفصیل سے درج ہے۔ اسی طرح قرآن مجید دیگر انبیاء کی ولادت کے باب میں بہت سے واقعات بیان کرتا ہے، اور
جب آقا علیہ السلام سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے اور ان کی ولادت کا ذکر آئے تو لا اقسم بہذا البلد کہہ کر شہر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور پھر اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ولادت کا ذکر چھڑے تو تم حضرت آدم علیہ السلام کی بات شروع کر کے حضرت عبداللہ کا ذکر کرو اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گاؤں تک کے سارے واقعات بیان کرو اور جو کمالات و برکات مشاہدے میں آئے ان کا بھی ذکر کرو۔ یہی سنت الہیہ ہے، یہی منشاء قرآن ہے۔ دیگر انبیاء کا ذکر تو وحی الہی کے ذریعے حضور نے کیا اور ظاہر ہے آپ کا ذکر بعد میں آنے والوں نے ہی کرنا تھا، چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا، تو آپ کا ذکر آپ کے بعد آپ کی امت نہیں کرنا تھا۔ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ انبیاء کے میلاد ناموں، واقعات و کمالات، ان کے واقعات ولادت اور ان کے کمالات و برکات اور ان پر ہونے والی الوہی عنایات کا ذکر کرنا میری سنت ہے۔ ناظرین، چیپٹر 4 جو ہے وہ ہمیں جشن میلاد النبی کا قرآن حکیم سے استدلال پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے استدلال جشن نزول قرآن سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی رات کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے لیلۃ القدر کی صورت میں بلندی درجات کا وسیلہ اور تمام راتوں کی پیشانی کا جھومر بنا دیا۔ جس رات صاحب قرآن خود مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں ظہور ہوا اور بزم عالم کے اس تاجدار نے زمین و مکان کو ابدی رحمتوں سے نوازا، اللہ کی بارگاہ میں اس رات کی قدر و منزلت کیا ہوگی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نزول قرآن اور نزول ملائکہ کی رات ہے، جبکہ نزول قرآن سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا۔ بس ائمہ و محدثین کے مطابق اگر آقا علیہ السلام کا میلاد نہ ہوتا تو نہ نزول قرآن ہوتا، نہ شب قدر ہوتی اور نہ تخلیق کائنات ہوتی۔ تو شب قدر جو ہے اس سے زیادہ افضل شب میلاد ہے۔ یہ ائمہ و محدثین کے اقوال کی روشنی میں حضور شیخ الاسلام نے یہاں یہ بات ثابت کی ہے۔ دوسرا استدلال جشن نزول خوان نعمت سے شیخ الاسلام پیش کرتے ہیں کہ پہلی امت خوان نعمت ملنے کا دن جشن عید کے طور پر مناتی تھیں، لہٰذا جب سابقہ امتیں معمولی نعمت پر شکر بجا لاتی ہیں تو امت مسلمہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کی آمد پر خوشی منائیں۔ تیسرا استدلال جشن آزادی منانے سے کیا ہے کہ قرآن میں بنی اسرائیل کو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ دن بطور عید شکرانے کے طور پر منائیں جس دن انہیں فرعون سے آزادی ملی، تو پھر کیوں ہم آقا علیہ السلام جیسی عظیم نعمت دنیا میں آنے پر آپ کی آمد پر خوشی نہ منائیں۔ تو نعمتوں پر خوشی منانا سنت انبیاء ہے، اور جیسے میں نے آغاز میں سورہ یونس کی تلاوت کی تو وہ سورہ یونس کی وہ آیہ کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نعمت پر خوشی منانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں چیپٹر 5 کی طرف۔ باب ھذا میں جشن میلاد کی مشروعیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے احادیث یوم عاشورہ سے جشن میلاد پر استدلال کیا گیا ہے، جس میں یوم موسیٰ عاشورہ کے دن منانے کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ پھر خود حضور کا نسبت موسیٰ علیہ السلام کے سبب سے یوم عاشورہ کو منانا اور روزہ رکھنے کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ پھر یوم نوح کی یاد منانے سے استدلال کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کا جو دن ہے اس کو بطور عید منانے کے جو احادیث ہیں ان کا استدلال پیش کیا گیا ہے۔ پھر یوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم کا دن جو ہے یعنی اس دن کو بھی بطور عید منانے کے حکم پر جو احادیث ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ پھر فضیلت جمعہ کے سبب جو کیا ہے وہ یوم تخلیق آدم ہے، اس سے استدلال کیا گیا ہے اس عید کا۔ پھر مقام میلاد عیسیٰ کی زیارت اور اہمیت سے استدلال پیش کیا گیا ہے۔ پھر حضور نے اپنا یوم میلاد خود روزہ رکھ کر منایا اور خوشی کا اظہار کیا۔
ان احادیث سے استدلال پیش کیا گیا ہے کہ ہم جشن میلاد النبی منائیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرے ذبح کیے اپنے میلاد کی خوشی میں۔ ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے کہ اس وقت ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں ضیافت میلاد کا اہتمام کریں۔ پھر آمد مصطفیٰ پر اظہار مسرت پر کافر ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی گئی، اس پر متعدد احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ آپ کی آمد پر خوشی منانا حضور کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے، بلکہ کافر بھی آپ کے میلاد منائیں تو ان کو بھی اجر ملتا ہے، تو ہم گناہ گار امتی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں تو ہم پر کتنی نعمتوں اور ہم پر کتنے کرم کی بارش ہوگی۔ ان سب کا بیان جو ہے وہ چیپٹر 5 میں ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں چیپٹر 6 کی طرف کہ جشن میلاد النبی ائمہ محدثین کی نظر میں کیا ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس چیپٹر میں ان ائمہ اکرام کے حوالہ جات بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے انعقاد جشن میلاد کے احوال بیان کیے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جشن میلاد ایک ایسی تقریب سعید ہے جو حرمین شریفین مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سمیت پورے عالم عرب میں صدیوں سے انعقاد پذیر ہوتی رہی ہے۔ بعد ازاں وہاں سے دیگر اجمی ملکوں میں بھی اس تقریب کا آغاز ہوا۔ حضور شیخ الاسلام نے 54 ائمہ کرام کا حوالہ جات دیا ہے اس چیپٹر میں، اور تحدیث نعمت کے طور پر امام محمد بن الظفر مکی اور امام ابن کثیر کے حوالہ جات میں اس کتاب سے پڑھوں گی۔ امام محمد بن الظفر مکی بیان فرماتے ہیں کہ اہل محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں دعوت تعام منعقد کرتے آئے ہیں۔ قاہرہ کے جن اصحاب محبت نے بڑی بڑی ضیافتوں کا انعقاد کیا، اس میں شیخ ابو الحسن بھی ہیں، جو کہ ابن کفل قدس اللہ تعالی سرا کے نام سے مشہور ہیں، اور ہمارے شیخ ابو عبداللہ محمد بن نعمان کے شیخ ہیں۔ یہ عمل مبارک جمال الدین اجمی حمزانی نے بھی کیا، اور مصر میں سے یوسف حجار نے بھی اسے بقدر وسعت منعقد کیا۔ پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسف حجار کو عمل مذکور کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک اور ہم اس میں حوالہ لیتے ہیں، وہ ہے علامہ ابن جوزی کا۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے باعث خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی اس کے لیے آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے حجاب اور ڈھال بنا دی، اور جس نے مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 1 درہم خرچ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے شافع و مشفع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر درہم کے بدلے میں سے اسے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ ایک اور ہم حوالہ لیتے ہیں، امام ابن کثیر کی عبارت ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ تھے شاہ ابو سعید المظفر، وہ جشن میلاد کس طرح مناتے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر اس کے پاس بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حاضر ہوا کرتے تھے، وہ انہیں خلعتیں پہناتا، عطیات پیش کرتا، اور تمام صوفیہ کے لیے ظہر سے عصر تک سما کراتا تھا، اور خود بھی ان کے ساتھ رقص کرتا تھا۔ ہر خاص و عام کے لیے ایک دار ضیافت تھا، اور وہ حرمین شریفین اور دیگر علاقوں کے لیے صدقات دیتا۔ ہر سال بہت سے قیدیوں کو فرنگیوں سے چھڑاتا۔ کہتے ہیں اس نے ان کے ہاتھ سے 60,000 قیدیوں کو رہا کرایا۔ اس کی بیوی ربیہ خاتون بنت ایوب کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ میرا نکاح میرے بھائی صلاح الدین ایوبی نے کرایا۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ شاہ کی قمیض 5 درہم کے برابر بھی نہیں ہوتی تھی۔ بس میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے، میرے 5 درہم کے کپڑے کو پہننا اور باقی کو صدقہ کر دینا اس بات سے بہتر ہے کہ میں قیمتی کپڑا پہنوں اور فقراء و مساکین کو چھوڑ دوں۔ وہ ہر سال محفل میلاد النبی پر 3 لاکھ دینار اور مہمان نوازی پر 1 لاکھ دینار اور حرمین شریفین اور حجاز کے راستے میں پانی پر خفیہ صدقات کے علاوہ 30,000 دینار خرچ کیا کرتا تھا، رحم اللہ تعالی۔ اس کی وفات قلعہ اربل میں ہوئی، اور اس نے وصیت کی کہ اسے مکہ لے جایا جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتماع گاہ میں دفن کیا گیا۔ شاہ اربل تقریبات میلاد پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔
इमाम इब्न कसीर ने इतनी खतीर रकम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च करने की तहसीन की है और एक लफ्ज़ भी तनकीद और एतराज़ का नहीं लिखा। याद रहे कि 1 दिनार 2 पौंड के बराबर था और इस तरह मिलाद पर खर्च की गई रकम 6 लाख पौंड के बराबर तक जा पहुंचती थी। और दिनार और पौंड का ये मुवाजना आज के दौर का नहीं बल्कि आज से 800 साल कबल का है। फिर इसी तरह हम आगे चलते हैं कि बिलाद इस्लामिया में जश्न मिलादुन नबी की तारीख़ क्या है। शेखुल इस्लाम इसको बयान फरमाते हैं और अल्लामा इब्न जोज़ी का कौल लेते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना तैयबा, मिस्र, शाम, यमन, अलगर्ज़, शर्क़ ता गरब तमाम बिलाद अरब के बाशिंदे हमेशा से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलें मुनक्कद करते आए हैं। वो रबीउल अव्वल का चाँद देखते तो उनकी खुशी की इंतहा न रहती, चुनाचा ज़िक्र मिलाद पढ़ने और सुनने का खुसूसी एहतमाम करते और इसके बाइस बेपनाह अजर व कामयाबी हासिल करते रहे हैं। तो इस तरह शेखुल इस्लाम हमें बड़ी तफसील से इस चैप्टर में बताते हैं कि हमें किस तरह मिलादुन नबी मनाना चाहिए और ये मिलादुन नबी आज से नहीं हमेशा से मनाते चले आए हैं। मोहतरम नाजरीन, अगला चैप्टर हमें ये बताता है कि कुरून उला के मुसलमानों ने जश्न मिलाद क्यों नहीं मनाया और फिर मिलादुन नबी मनाना बिदअत है या नहीं, और फिर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसके तकादी हैसियत क्या है। ये सारा इल्म मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। इस किताब का पीडीएफ रिव्यू जो है, पीडीएफ वर्जन जो है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इसको रीड करें, आप इसको पढ़ें, यकीनन आपकी सोच के दरीचे वाह हो जाएंगे। Now, respectfully, I would like to invite Sister Qudsiya explain, is celebration of Mawalid an-Nabi bid'ah or no? Thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you to Sister Faria Kashi for your wonderful book review. I will be reviewing this little book. It is titled Is Celebrating Mawlid al-Nabi Bid'ah? And this book is written by Shaykh al-Islam Dr. Muhammad al-Qadri. It is a brilliant book for dawah distribution and even for a quick personal understanding of whether celebrating Mawlid al-Nabi is an innovation bid'ah. This is a very, very short book. It consists only of 62 pages. It is divided into 13 parts. It has an endnotes and it also has a bibliography as well. This book, although it's very small, is concise and to the point, and it explains this topic really, really well. This book further explains that the Holy Prophet ﷺ is the soul of faith. Without establishing a relationship of love with him, the delights of faith cannot be gained, nor can a relationship of servanthood be established with Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet ﷺ is the indispensable and only means to reach the Creator of the universe. Therefore, without illuminating the heart by a fervent love of the Holy Prophet ﷺ, the straight path cannot be traversed. The author then goes on to say how it is a tragedy that some people declare even minor issues to be matters of kufr and iman. Due to their superficial understanding, they neglect the actual spirit of religion and the wisdom within it. The scholars who go for literalist interpretation of texts criticize the celebration of Mawlid and declare it to be impermissible only because events and celebrations of this nature were not organized in early periods of Islam. Against this background, Shaykh al-Islam Dr. Muhammad al-Qadri has presented the majority opinion upon the definition of and ruling upon bid'ah and its types too. He has made it clear etymologically it is correct to call every new act bid'ah, but then criticizing it and declaring it to be undesirable is nothing but ignorance on the position of the classical authorities on the issue. Shaykh al-Islam has also mentioned that the form of many virtuous deeds change with the passage of time, but their origin lies in the two primary sources of our creed, the Quran and the Sunnah. This book makes it absolutely clear that the commemoration of the Prophet's birthday anniversary is the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ.
Just as nasheeds praise the Holy Prophet ﷺ are sung in the celebrations of Mawlid, the exalted status and unique qualities of the Holy Prophet ﷺ are discussed and lessons from his life are highlighted. The circles where the attributes of the Holy Prophet ﷺ are discussed were also held in the time of the Prophet ﷺ. On occasions, the Prophet ﷺ himself sat among the companions and listened to the homage being paid to him. The book also states that he ﷺ, also told and shared his own character traits with those in the circle. I would like to share with you the contents of this book, as I do not have long to go through all the issues raised and the points that are made in this book. So this book starts off with the literal meaning of bid'ah. It explains the technical meaning of bid'ah. It talks about whether every aspect of local culture is bid'ah. It tells you about the true meaning of bid'ah, and whether inventing something in the religion, its intended meaning in the Prophet's era, the new matters that arose in the era of the rightly guided caliphs, the concept of innovation in the light of the reports of the companions, the concept of innovation, and some contemporary examples, the categorization of innovation and according to the scholars, the categories of an innovation, the Mawlid, and its basis in the Quran and Hadith. The majority of Prophet's community cannot agree upon an error. And it also goes through the understanding the true spirit of the religion is essential. I'd like to draw your attention to page 7, where it talks about whether every aspect of local culture is bid'ah or not. So it says that in our everyday lives we have become accustomed in seeking justification for each and every action from the Quran and Sunnah, to the extent that many things are being declared an innovation, bid'ah. However, if an action falls under the Sharia's jurisdiction, it is considered a legal ruling, but if it does not fall under its jurisdiction, then there is no legal judgment concerning it. And such actions that are legally speaking neutral can be one of the following 3 types. Firstly, it can be an action that is related to a particular culture or local tradition. Secondly, it can be an action that is undertaken in line with the particular need of the time, according to the changing situation. And thirdly, it could be an action that the traditional and cultural requirements of a certain locality that make things necessary. And then it goes on to explain that the cultural norms of the companions and their life was relatively simple, so which means that the civilization was very undemanding at that time, and hence every angle of their life, such as their eating, drinking, etc., was mirrored in the simplicity. Therefore, their manner in commemorating the Holy Prophet's birth was also a reflection of their unique culture. However, now that nowadays we celebrate a lot of little happiness, little joys, and we protest and we do all this, and this is all part of our culture and convention. Therefore, the real question it talks about in page 6 is truly why do the Arabs not organize processions to celebrate Mawlid? And the simple answer that is given by Shaykh al-Islam here is that processions are not as prevalent in their culture as it is in ours. The Mawlid is indeed celebrated in Arab countries such as the UAE and Egypt, but holding processions is not their culture. However, it is in ours. So to summarize, any action that has not been outlawed by the Sharia and constitutes a cultural necessity is declared permissible. And if the fundamental purpose of that action is to express happiness on the most exalted Prophet's birthday, then there should be no reason for raising objections against it. So that was a little bit about the cultural norms of the companions compared to the cultural demonstrations of Mawlid al-Nabi belonging to culture such as ours, and the reason why we celebrate it. And then I would now like to draw your attention to page 44,
And here Shaykh al-Islam draws evidence from the Quran and the Hadith, which clearly states that the Mawlid has its basis in the Quran and the Hadith. So a verse of the Quran is mentioned here where Allah says, all this is due to the bounty and mercy of Allah bestowed upon you through raising Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the exalted messenger. So the Muslims should rejoice over it. This is far better than all the affluence and wealth that they amass. And here it is written that in this verse, Allah is addressing the beloved Prophet ﷺ that his noble companions and in turn the whole Ummah should be informed that Allah's blessing, which has descended upon them in the form of Prophet Muhammad ﷺ, should be celebrated jubilantly as much as possible. The Prophet ﷺ also expressed happiness on his birthday as a means of expressing gratitude to Allah, and he encouraged his noble companions to do so likewise. In the following narration is established that the Holy Prophet ﷺ used to fast on his Mawlid. And on page 45 it is written here that Abu Qatada al-Ansari, may Allah be pleased with him, narrates, Allah's Messenger ﷺ was asked about fasting on Mondays. He said that it is the day in which I was born and the day in which the revelation descended upon me. And here Shaykh al-Islam says that the speciality of Monday is because this is the blessed day in which the Holy Prophet Muhammad ﷺ was born. In the Sharia, this day holds great importance and virtue. The Holy Prophet ﷺ himself kept fast on this day as an act of gratitude, and by doing so, this action holds the status of a Sunnah for his community. So even today, believers all around the world keep fast on Mondays in order to observe this Sunnah. And then it goes on to say that in Islam, birthdays hold special importance. Those who claim that birthdays have no significance in Islam are uninformed of the principles of the Sharia. Then it says that the Holy Prophet ﷺ said, that is the day in which I was born, and by doing so he gave the concept of birthdays in Islam. The Quran likewise makes mention of the birthdays of prophets, which shows that Allah subhanahu wa ta'ala highly esteems the day of their birth. When we look at this from this perspective, the Mawlid of the Holy Prophet ﷺ holds the highest degree. So here is clear-cut evidence in this book that shows the permissibility of Mawlid al-Nabi. And on page 51 it's mentioned that it is a sad state of affairs that certain proponents of Islam take minor issues of differences and turn them into a struggle of Iman versus Kufr. Such people overlook the true spirit of Islam. It is for this reason that the young generations of Muslims who are never shown the true face of the religion are becoming ever so distant. Instead of developing their understanding, these youths are instead introduced to their religion without knowing its true teaching. As days go past, this gap only seems to widen, which is why this book is so important, and you must have a copy of it in your homes and distribute it amongst your family members as well. So why has this happened? Could it be that some personal motive is involved, or it is simply that some people out of naivety want to make this religion difficult? Whatever it may be, our youth, and particularly the educated class amongst them, who are heavily influenced by Western culture, are insistently drifting away. If we sincerely present the true principle of the Sharia, there is no reason why people impressed by the beauty of Islam will not enthusiastically practice the religion. Some superficial scholars make the celebration of Mawlid al-Nabi ﷺ an object of contention, declaring it to be forbidden only because apparently it has not practiced in the early part of Islamic history. With regards to this, the definition of innovation and its legal status, according to the most preeminent scholars, has been clearly discussed in its entirety. And linguistically speaking, the Mawlid is an innovation, but simply calling it an innovation is not enough to make it a target for criticism and censure. Doing so is plain narrow-mindedness and stubbornness.
So it goes on to kind of talk about the same kind of issues and what has been tackled within this book as well. A must read to have an overview of the understanding around this issue and of celebrating Maulid al-Nabi as well. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala provides us with the ability to express gratefulness and joy upon the greatest blessing that He has bestowed upon us in the shape of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I would like to now invite Sister Najma an-Nisa for her book review. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Trier of knowledge में मैं नजमुन निसा आपसे मुखातिब हूँ। आज हम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की तहरीर करदा तसनीफ नूरुल अबसार से इस्तिफादा हासिल करेंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, नूरुल अबसार सीरत व फ़ज़ाइल नबवी का मुख्तसर तज़किरा है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की ये एक मारकातुल अरा तसनीफ़ है, जिसका एक एक लफ्ज़ आब ज़मज़म से वज़ू करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पनाह में दस्त बस्ता खड़ा दिखाई देता है। मौजूदा दौर में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और फ़ज़ाइल नबवी पर बिल अमूम अलग अलग कुतब और रसाइल तसनीफ़ किए जाते हैं। दोनों मज़ामीन यकजा बयान करने का रुझान कम होता जा रहा है। नतीजतन मोहब्बत रसूल और इत्बाए रसूल दो अलग-अलग अबवाब तसव्वुर किए जाने लगे। इस रवश में हमारी नौजवान नस्ल को ईमान बिल रिसालत के बाब में आरजू थी कि असलाफ के तहरीक पर एक ऐसी मुख्तसर किताब तालीफ की जाए जो बैक वक्त फ़ज़ाइल नबवी, खसाइल नबवी और शमाइल नबवी के तीनों मज़ामीन की जामिया और इताअत व इत्बा के एतबार से एक मुकम्मल किताब हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये आरजू इस किताब की सूरत में पूरी हुई। नूरुल अबसार 12 अबवाब पर मुश्तमिल है, जिसका हर बाब अपने अंदर एक मुकम्मल जामियत रखता है। नूरुल अबसार का पहला बाब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलकत से विलादत नबवी तक। इस बाब में हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलकत मुबारका से विलादत मुताहरा तक का जिक्र इंतहाई मुख्तसर सा बयान किया गया है, ताकि अहले ईमान और मोहब्बत इसे हर वक्त तन्हाई में और मजालिस में बिलखसूस सहूलत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए नबूवत किस वक्त साबित हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जसद के दरमियान थे, यानी इनके तन में जान भी ना आई थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो ज़्यादा दराज कद थे और ना ही पस्त कद थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी दूसरे शख्स के साथ चलते तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दूसरे शख्स की निस्बत दराज नज़र आता। हत्ता कि जब वो दो आदमियों के दरमियान चलते तो उनमें दराज कद नज़र आते। लेकिन हैरत की बात है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जुदा होते तो वो एक मियाना कद के दिखाई देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज माशरत और दीनवी तकाज़ु का बयान। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मुद्दत तक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू नहीं की।
پھر جب میں نے ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے والد گرامی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز معاشرت اور نشست و برخاست وغیرہ سب کچھ پوچھ چکے ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نہیں چھوڑی۔ غرض امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف رکھنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں اپنی ضروریات وغیرہ کے لیے تشریف لے جانے میں بھی من جانب اللہ تھے۔ سو جب آپ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو اس وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیتے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یعنی نماز، نوافل، ذکر و اذکار کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونے اور ان کے معاملات کو نپٹانے کے لیے، اور ایک حصہ اپنے جسمانی حقوق کی حفاظت کے لیے، اپنے جسمانی حقوق کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص مبارک کا بیان۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احوال و کمالات اور ظاہری و باطنی دونوں طرح کے خصائص بیان کیے گئے ہیں جو صرف آپ ہی کے خصائص ہیں۔ ان سے دیگر انبیاء کرام میں سے کسی کو نہیں نوازا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام معاملات اور بدوباش کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو دوسرے لوگوں پر 4 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے: سخاوت، شجاعت، قوت مردی اور مقابل پر غلبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی صاحب وجاہت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دعوت قبول کرتے اور ہدیہ قبول کرتے، اور ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ اس کو پیش کرتے۔ دعوت غلام کی، آزاد کی، لونڈی کی، غریب کی، سب کی قبول فرماتے، اور شہر مدینہ کی انتہا آبادی پر اگر کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ مہمان نواز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی، شفقت اور رحمت کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی نے بلایا تو فوراً اس کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کے عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد حسن عہد اور صلہ رحمی۔ حضرت عبداللہ بن عصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سودا کیا، آپ کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا تو میں نے وعدہ کیا کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی عصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا کر بھول گیا، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں وہ مال لے کر اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کھڑا کر کے آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ ہے نوجوان، تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، میں 3 دن سے یہاں پہ کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے باتیں کرتے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا
تو ایسا محسوس ہوتا کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہچانتے ہیں اور نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں صحابہ اکرام کے معمولات کیا تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں غائب درجہ اہتمام فرماتے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میری نظروں میں کوئی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھی اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ اور مرتبے والا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب و دبدبہ اور ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ میری کبھی یہ جرت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت کو جا کے کہہ دو کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درخت یہ حکم سنتے ہی آگے پیچھے دائیں بائیں جھکا، اس کی جڑیں اکھڑ گئی اور پھر وہ زمین کو چیرتا ہوا اپنی جڑیں گھسیٹتا اور مٹی اڑاتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرابی نے کہا، آپ اس درخت کو اپنی اصلی جگہ پر لوٹ جانے کا حکم دیجیے۔ چنانچہ درخت اپنی اصل جگہ لوٹ گیا، جڑیں جم گئی اور وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بعد ازاں عرابی عرض گزار ہوا کہ مجھے اپنے لیے سجدہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر مخلوق میں سے کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخروی احوال کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے داہنی طرف کھڑا ہوں گا کہ کوئی شخص خلائق میں سے بغیر میرے اس مقام پر کھڑا نہ ہوگا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے کہ غالباً یہ مقام محمود ہے، اور ابن مسعود مجاہد سے مقام محمود کی ایک تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش پر بٹھلایا جانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو تو میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے علاوہ دیوان احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قصیدہ بردہ شریف بھی اس کتاب کا حصہ ہیں۔ آخر میں سلام بحضور سید الخیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اتباع رسول، اطاعت رسول کے متعلق اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دوں گی سسٹر نادیہ احمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور اگلی کتاب کا ریویو پیش کریں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. As we all know, the blessed month of Rabiul Awwal will shortly be upon us.
This is the month of the birth of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So I would like to review for you the book Maulid al-Nabi by Huzur Shaykh al-Islam, Dr. Muhammad Tahir al-Qadri. It is a brilliant book that examines Maulid al-Nabi in great detail. Unfortunately, Maulid has become a point of contention and discord within the Ummah. This book takes a look at Maulid and its permissibility. The book itself is 631 pages long and has been divided into 11 chapters. Chapter 1 takes a close look at the remembrance of prophets in Islam, peace be upon them all. There are many ways in which we already remember different prophets without even being aware of it. So the book starts by giving the beautiful example of Salah and its links to the remembrance of prophets. Many of us will have pondered at the wisdom of the different numbers of cycles and or rakats in prayer. The following quote explains how the number of rakat are actually linked to previous prophets, and I would just like to read a quote for you. And it says, "The Fajr ritual prayer is the prayer of Adam alayhi salam, and the Zohar prayer is the prayer of Daud alayhi salam. The Asr prayer is the prayer of Sulaiman alayhi salam. The Maghrib prayer is the prayer of Yaqub alayhi salam, and the Isha prayer is the prayer of Yahya alayhi salam. And all of these prayers have been gathered together in this community." In the same chapter, the example of Hajj is used to illustrate the remembrance of prophets. We have all asked ourselves why men wear two unstitched pieces of cloth while performing Hajj or Umrah. Of course, this is a remembrance of Hazrat Ibrahim alayhis salam and what he wore at the time of going around the Kaaba. Similarly, we can ask what the wisdom of walking around the Kaaba is, as this bears very little resemblance to worship. Again, the answer lies in the remembrance of Hazrat Adam alayhis salam, as this is how he prayed around the Kaaba in worship. Many of the rituals of Hajj, such as stoning the devil, all have roots associated with the remembrance of a prophet. I'd like to quote an interesting paragraph from page 39 of this chapter. "The Call of Labek was proclaimed for a single moment thousands of years ago, but this heavenly melody is heard from all directions. By chanting this, the pilgrims bring to mind this incident in relation to Prophet Ibrahim alayhis salam. This proves that recalling past events in our thoughts is in accordance with the teachings of Islam. Likewise, through the celebration of Maulid al-Nabi sallallahu alayhi wasallam, we reminisce the birth of our Prophet sallallahu alayhi wasallam and express happiness on his arrival. The Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam is remembered through gatherings consisting of the recitation of odes in his praise and other commendable deeds." Chapter 2 is based on remembering events of joy and sorrow. The birth of the most exalted Prophet sallallahu alayhi wasallam is the most magnificent occurrence in history. It is the day in which the mercy of the worlds sallallahu alayhi wasallam came. In expressing joy and happiness, no day can be greater than it. This chapter discusses different accounts of Hadith on how our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam himself expressed his joy and sorrow. I would like to quote Huzur Shaykh al-Islam's view on Maulid from this chapter, as they are so eloquently expressed. And this is from page 88. "The Prophet's sallallahu alayhi wasallam's blessed arrival to this world is Allah Almighty's greatest mercy. It is a bounty and the greatest act of benevolence. It is a momentous occasion for the community. Every Muslim is required to bring on the states of happiness and joy and to feel the jubilation and excitement felt by Amina alayhi salam. Being of the community of the most exalted Prophet sallallahu alayhi wasallam, it is binding on us that the memory of this 1400-year-old incident should be kept alive in our hearts through the celebration of Maulid al-Nabi sallallahu alayhi wasallam."
Chapter 3 is entitled Remembering the Maulid of Prophets, a Quranic analysis. This chapter explains how the births of Prophet Isa salam and Hazrat Yahya salam are mentioned in the Quran, and Huzur Shaykh al-Islam explains that we can take from the Sunnah of Allah. Again, I'd like to read a very interesting quotation from page 122. When the occasion arises, we commence the remembrance from Hazrat Adam salam and go to Ibrahim salam and then Ismail salam and then to Abdullah, may Allah be pleased with him. After this, we mention how the Prophet ﷺ came to Amina salam and was looked after by Halima, may Allah be pleased with her, so that the delight of its remembrance brings ease to our hearts and forever imprints its virtues in our minds. The gatherings in which the birth of the Holy Prophet ﷺ is commemorated are the gatherings in which his prophethood is mentioned. Therefore, to say that holding such gatherings is impermissible, God forbid, is incorrect. The next chapter is evidence from the Quran of Maulid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. This chapter illustrates how, in the light of the Quran, we can commemorate the receiving of a blessing and that it is permissible in our religion. Celebrating the Maulid is one way of showing gratitude, as Allah has sent Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a blessing upon the Ummah. There are many subsections to this chapter that show the evidence of celebrating Maulid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam in the Quran, and I would just like to quote for you ayah 164 from Surah Al-Rahman. Indeed, Allah conferred a great favor on the believers that He raised amongst them the most eminent messenger, sallallahu alaihi wasallam, from amongst them. Chapter 5 is evidence from the Hadith of Maulid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. This chapter begins with evidence from Hadith to show how other prophets were commemorated and goes on to explain how the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam commemorated his own birthday by sacrificing an animal. And I would just like to read a quotation from page 201. And this is reported by Hazrat Anas bin Malik, may Allah be pleased with him. The Holy Prophet ﷺ performed Aqiqah for himself after he was raised as a prophet. It further goes on to say, there is no difference of opinion amongst the scholars that the Prophet's Aqiqah was performed by his grandfather Abdul Muttalib on the 7th day of his birth. In light of the Hadith, the Aqiqah is the means by which a child is redeemed. How can it be possible that the Holy Prophet ﷺ would delay his own Aqiqah for 40 years? Chapter 6 is a discussion of Hadith scholars and Imams on celebrating Maulid al-Nabi. This chapter gives accounts of different Imams and Hadith scholars and their views supporting the celebrating of Maulid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam in different ways. And it says in the book that Imam Shams al-Din Al-Dabi, who is hailed as one of the greatest historians and Hadith scholars of the Muslim world, narrates how a Muslim king actually celebrated Maulid al-Nabi. And the description is very interesting, and I'd just like to read that for you. So, words cannot describe his commemoration of the Maulid. People from Iraq and the Arabian Peninsula would undertake journeys to attend his celebrations. He would sacrifice a large number of cows, camels, and sheep, and cook a variety of foods. He would honor the Sufis with many robes of distinction. Sermonizers would be allowed to address the audience.
in the main square, and the king would spend enormous sums of money. And then it talks about King Muzaffar, who was a humble and good Sunni who loved the poor and the Hadith scholars. King Muzaffar's yearly expenditure for the Mawlid would amount to 300,000 dinars, and he would spend 200,000 dinars for the Sufi lodges. It was mentioned by one of the participants that Al-Muzaffar's Mawlid celebrations that the royal table spread was laid out with 100 earthen tumblers, 5,000 goat heads, 10,000 chickens, 100,000 plates of dried fruit, and 30,000 plates of sweets. Chapter 8 lists and gives details on what the different components of a Mawlid celebration are. So, namely, holding gatherings and congregations, discussing the Holy Prophet ﷺ's life and virtues, reciting odes and poems in praise of the Prophet ﷺ, sending salutations and invoking peace on the Prophet ﷺ, qiyam, rearranging lights, distributing food, and Mawlid processions. And all of these are discussed in detail in the following sections of the chapter. In chapter 9, the chapter discusses aspects of Mawlid al-Nabi. They are briefly explored, but no feature has been omitted from inspection. So the different aspects that have been discussed in this chapter are the Sharia aspect, the historical aspect, the cultural, institutional, the Dawah aspect, the motivational and spiritual aspect. Chapter 10 answers the question, is celebrating Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wasallam a bid'ah? Unfortunately, some people feel it's an innovation, but Huzur Shaykh al-Islam rebuts this criticism with eloquence and depth that only an authority on Islam can do. In this chapter, Shaykh al-Islam has given reference from Quran and Hadith that the Mawlid contains no such features that oppose the Quran and Sunnah. And on the other hand, it consists of many of the virtuous and commendable deeds which are exactly in accordance with the intended goals of the Sharia. The last chapter of the book explains doctrinal issues related to Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wasallam. This book gives a great insight to permissibility of celebrating, and due to the time restrictions of this program, I don't feel I have done this book the justice it deserves. I hope you will buy it and read it for yourself. As with all the other books, they're available to purchase from Minhaj publications online. I'd like to thank everyone for joining us today and hope you will join us again on Sunday, the 14th of November at 1 o'clock, when 4 new books will be discussed. So that's both on our YouTube channel and on our Facebook page. Assalamu alaikum.